یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب آواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود سلام کے بعد آج ہم تمام چودھری افتخار صاحب، عابد صاحب، نثار صاحب، ان کے والد مرحوم یہ سارے ثواب کی اس تقریب میں جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل اس بابرکت نافل کے صدقے سے، ختم پاک کے توسل سے، کلام پاک کے توسل سے ان کے والد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوران خطبہ جو آیات مقدسہ تلاوت کی ان میں سے پہلے نمبر پر جو آیت مقدسہ تلاوت کی کہ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اور فرضیت کا مقصد بھی بتا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے کی برکت سے پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، آیت مقدسہ میں روزے کی فرضیت کا حکم بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، اور فرضیت کے ساتھ ہمیں ڈہارس بھی بتا دی کہ اے مسلمانوں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، یہ روزے صرف تم ہی پر فرض نہیں تھے بلکہ کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری، تم سے پہلے جو لوگ گزرے، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ روزے ہم پر بوجھ بنا دیا گیا ہے، بلکہ یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ انہی کی اس نسبت کو قائم رکھتے ہوئے رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو روزے عطا فرمائے، امت محمدی علیہ السلام کو روزے عطا فرمائے، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی بتا دیا تاکہ تم روزے کی برکت سے پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عبادت گزار شخص تھا جو دن رات عبادت کرتا تھا، روزہ رکھتا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت اور ریاضت کرتا۔ تو اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس عبادت گزار کو کہیے کہ اللہ پاک نے تمہارا نام دوزخیوں میں لکھ دیا ہے۔ تو ایسا بنی اسرائیل کو عبادت گزار شخص تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، ذکر اذکار کرتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی کہ اسے بتا دیجئے کہ تیرا نام دوزخیوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو وقت گزرا، اس عرصے کے بعد ان نبی علیہ السلام کی اس بندے سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ بندہ پہلے سے بھی بڑھ کر زیادہ عبادت کر رہا تھا، اب ذکر و شکر میں زیادہ مصروف تھا، دن کو روزہ، رات کو عبادت، دیگر ذکر اذکار میں مصروف۔ تو ان نبی علیہ السلام نے اسے کہا اے بندے، تیرا نام تو دوزخیوں میں لکھا جا چکا ہے، تو پھر عبادت کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اے نبی علیہ السلام، پہلے میں بے خبر تھا، مجھے اپنی قدر و قیمت کا پتہ نہیں تھا کہ میرا کیا مقام ہے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں بھی رب تعالیٰ کی صفت قہار و جبار کے واسطے بنا ہوں، رب تعالیٰ کی صفت کا ظہور ہو رہا ہے مجھ پر، میرے ذریعے سے رب تعالیٰ کی صفت قہاریت و جباریت کا ظہور ہوگا۔ میری قدر و قیمت ہے کہ رب تعالیٰ کی ایک صفت کا ظہور تو میرے لیے ہو رہا ہے، اس لیے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنی قدر و قیمت کیا ہے، میرا رب کے ہاں مقام کیا ہے، میں عبادت کرتا تھا۔ اب تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ رب کے ہاں میرا کچھ نہ کچھ تو مقام ہے، تو اس نے میری طرف پیغام بھیجا ہے، اپنی صفت کے ظہور کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو
اس لیے میں پہلے سے بڑھ کر عبادت کر رہا ہوں، اور ہمارے لیے تو اس سے بھی بڑی فضیلت ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی صفت کے ساتھ متصف کر کے پکارا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی بڑھ کر زیادہ عبادت کریں، رب تعالیٰ کا ذکر و شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی عبادت ذکر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا حساب الميزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین تلاوت کلام الہی کی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، ذکر اذکار ہوا، 3 قرآن پاک، سورہ یاسین، سورہ ملک، درود پاک، دیگر جتنا ذکر اذکار کیا گیا، حاضر اہتمام میں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ الہ العالمین کلام پاک کے پڑھنے میں، اہتمام کے کرنے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی غلطی رعایت اخلاف ہے، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے معافی عطا فرما۔ بعد از معافی اس تمام عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس تمام عمل کا کامل اکمل ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی توسط سے جمیع انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی مقدس بارگاہ پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اولاد پاک اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات کے بعد پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ الہ العالمین خصوص سلام کا سوال، اہتمام کا سوال، اتفاق صاحب، عابد صاحب، نثار صاحب کے والد مرحوم، چودھری محمد اسلم صاحب کی بڑے صاحب کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔
رشتے دار چھوٹے بڑے سے ہمارے سے رشتے ہو گئے تمام کی بخشش و مغفرت فرما الہ العالمین ماہ مقدس کا ادب و احترام کرتے ہوئے روزے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تلاوت کلام الہی کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین یہ ماہ مقدس نزول قرآن اسی میں ہوا الہ العالمین ماہ مقدس کا ادب و احترام کرتے ہوئے تلاوت کلام الہی کی کثرت کی توفیق عطا فرما اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ